پوڈکاسٹ سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ساؤ کے آدم خور۔ اس کے مصنف ہیں کرنل جان ہنری پیٹرسن اور یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ تب درندے نے اسے اپنے منہ میں اس طرح دبوچ لیا تھا جیسے بلی چوہے کو اپنے منہ میں دبوچ لیتی ہے۔ وہ اسے اپنے منہ میں دبوچے کسی کمزور حصے کی تلاش میں باڑ کی طرف دوڑا تھا۔ اسے باڑ کا کمزور حصہ فوراً مل گیا اور وہ اپنے شکار کو گھسیٹتا اس میں سے گزر گیا۔ کانٹوں میں پھنسے کپڑے اور گوشت کے ٹکڑے اس کے وہاں سے گزرنے کے خوف انگیز ثبوت تھے۔ ڈاکٹر بروک اور میں نے بآسانی وہ راستہ ڈھونڈ لیا جس پر سے وہ شکار کو لے کر گیا تھا۔ ہم نے اس راستے پر چلتے ہوئے جلد ہی کوئی 400 گز دور ایک جھاڑی میں لاش کی باقیات پا لیں۔ وہاں وہی معمول کا دہشت ناک منظر تھا۔ بدنصیب بہشتی کی لاش کا بہت تھوڑا حصہ بچا تھا، صرف کھوپڑی، جبڑے، چند بڑی ہڈیاں اور ہتھیلی کا ایک حصہ جس پر 2 انگلیاں بچ گئی تھیں۔ ایک انگلی میں چاندی کی انگوٹھی تھی۔ وہ انگوٹھی اور ایک دانت بعض ذاتوں کے نزدیک مرنے والے کی بڑی قابل قدر نشانی اس آدمی کی بیوہ کو بھیج دی گئی تھی۔ ایک بار پھر ہسپتال کسی اور جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس مرتبہ بھی یہ کام رات ہونے سے پہلے مکمل کیا گیا اور پہلی باڑ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ چوڑی باڑ کھڑی کی گئی۔ جب مریضوں کو منتقل کر دیا گیا تو اس جگہ کے نزدیک ہی ایک جانب موزوں مقام پر ریل کی ایک سامان بردار بوگی کھڑی کر دی گئی جسے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے اور ڈاکٹر بروک کے ساری رات اس بوگی میں بیٹھنے کا انتظام کروایا۔ ہم نے اسپتال کے کیمپ والے مقام پر 2-3 خیمے نصب رہنے دیے تھے اور آدم خور شیروں کے لیے بطور چارہ چند مویشی بھی وہاں بندھوا دیے۔ اس سپہر یعنی 23 اپریل کو آدم خور شیروں کو اس علاقے میں 3 مختلف مقامات پر دیکھا گیا تھا۔ انہوں نے ساؤ سے 4 میل دور ایک کلی کو دبوچنے کی کوشش کی تھی جو لائن کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ بہرکیف خوش قسمتی سے اسے اتنا وقت مل گیا کہ بھاگ کر درخت پر چڑھ کر جان بچا لے۔ وہ خوف سے مرنے والا ہو رہا تھا۔ وہ اسی کیفیت میں درخت پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ وہاں سے گزرتی ایک ٹرین میں بیٹھے ٹریفک مینیجر کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ اسے وہاں سے لے کر گیا۔ اس کے بعد وہ ساؤ اسٹیشن کے نزدیک نمودار ہوئے۔ پہلے واقعے کے کوئی 2 گھنٹے بعد چند مزدوروں نے دیکھا کہ ایک آدم خور شیر سورج غروب ہونے کے وقت اسپتال سے واپس آتے ڈاکٹر بروک کا دبے پاؤں پیچھا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر بروک اور میں اپنے منصوبے کے مطابق رات کا کھانا کھانے کے بعد ریل کے ڈبے کی طرف چل پڑے جو ہماری جھونپڑی سے لگ بھگ 1 میل دور تھا۔ بعد میں جو واقعات رونما ہوئے ان کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تو ہم نے اتنی دیر سے وہاں جا کر بڑی غلطی کی تھی۔ بہرحال ہم بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے اور قریباً 10 بجے گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ ہم نے ریل کی بوگی کا نچلا آدھا دروازہ بند کر دیا تھا جبکہ اوپر والا آدھا دروازہ باہر دیکھنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ہمارا رخ اس بوما کی طرف تھا جسے خالی کر دیا گیا تھا۔ گہری تاریکی کے باعث ہمیں وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے ہر طرف سناٹا طاری رہا۔ وہ ہولناک سناٹا بڑا یکسانیت زدہ اور دکھ کرنے والا محسوس ہونے لگا تھا کہ اچانک ہماری دائیں جانب زمین پر گری ایک سوکھی شاخ کے چٹکنے کی آواز ابھری۔ ہم سمجھ گئے کہ وہاں کوئی جانور موجود ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہم نے زمین پر کسی بھاری چیز کے گرنے جیسی آواز سنی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھاری جسم بوما پر سے کودا ہو۔ وہاں باندھے گئے مویشی بھی بہت بے چین ہو گئے تھے اور ہم سن سکتے تھے کہ وہ بے قراری سے حرکت کر رہے۔ اس کے بعد پھر ہولناک سناٹا طاری ہو گیا۔ اس موقع پر میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں ریل کے ڈبے سے باہر جا کر اس کے پاس ہی زمین پر لیٹ جاتا ہوں کیونکہ شیر اپنے شکار کے ساتھ آئے گا تو وہاں سے اسے دیکھنا ممکن ہوگا۔ بہرحال ڈاکٹر بروک نے مجھے قائل کر لیا کہ میں جہاں ہوں وہیں رہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے ان کا مشورہ مان لیا تھا کیونکہ اگرچہ ہم نہیں جانتے تھے لیکن ہم پر حملہ کرنے کے لیے دبے پاؤں آنے والا ایک آدم خور شیر ہم سے جست بھر فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ بوما کا داخلی راستہ بند کرنے کے احکامات دیے جا چکے تھے اور ہم شیر کے اپنے شکار سمیت جھاڑیاں توڑ کر گزرنے کی آوازیں سننے کی توقع میں
کان لگائے بیٹھے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ بوما کا داخلی راستہ ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا، اور جب ہم حیرت سے سوچ رہے تھے کہ شیر اتنی دیر سے بوما کے اندر کیا کر رہا ہے، وہ خاموشی سے ہمارے مورچے کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں اب بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چیز عیارانہ انداز اور خفیہ طور سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ بہرکیف مجھے اپنی نظروں پر اعتبار نہیں آیا تھا، کیونکہ گھپ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہنے سے اس وقت تک میری آنکھیں کھنچاؤ سے دوچار ہو چکی تھی۔ چنانچہ میں نے انتہائی دھیمی آواز میں ڈاکٹر بروک سے پوچھا کہ کیا انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہے۔ اس دوران میں نے اپنی رائفل اس اندھیرے وجود کی جانب تانے رکھی تھی۔ ڈاکٹر بروک نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے بعد میں بتایا تھا کہ انہوں نے بھی سوچا تھا کہ وہ کسی چیز کو حرکت کرتا دیکھ چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس خوف سے یہ بات مجھے نہیں بتائی تھی کہ کہیں میں گولی نہ چلا دوں اور پتہ چلے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرکیف سرگوشی میں میرے سوال پوچھنے کے 2-3 سیکنڈ بعد اچانک ایک بھاری جسم نے ہم پر جست لگا دی۔ میں چلایا، شیر! اور ہم دونوں نے قریباً ایک ساتھ گولیاں چلا دی۔ ہم نے بر وقت گولیاں چلائی تھیں، کیونکہ اگر 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہوئی ہوتی تو درندہ یقینی طور سے ریل کے ڈبے کے اندر آ چکا ہوتا۔ یقیناً اس نے راستے ہی میں جست منقطع کر دی ہوگی، کیونکہ گولیاں چلنے سے پیدا ہونے والی روشنی کے تیز جھماکے نے اس کی آنکھیں چندیا دی تھیں، اور گولیاں چلنے کی خوفناک آواز نے اسے دہشت زدہ کر دیا تھا، جس کی شدت میں ڈبے کے خالی آہنی چھت کے باعث 100 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر ہم بہت زیادہ چوکس نہ ہوتے تو بلا شبہ آدم خور شیر ہم میں سے کسی ایک کو اپنا شکار بنا چکا ہوتا۔ ہمیں بعد میں اس حقیقت کا پتہ چلا کہ ہم بے حد خوش نصیب ثابت ہوئے تھے اور آدم خور شیر کا شکار بننے سے بال بال بچ گئے تھے۔ اگلی صبح ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر بروک کی چلائی ہوئی گولی ایک پنجے کے نشان کے نزدیک زمین میں پیوست ہے۔ اس سے ہم نے جانا کہ ان کی چلائی ہوئی گولی شیر سے 1-2 انچ کی دوری سے گزری تھی۔ میری چلائی ہوئی گولی کہیں نہیں ملی۔ اس طرح آدم خور شیر کے ساتھ میرا پہلا براہ راست ٹکراؤ اپنے انجام کو پہنچا۔ اگلا باب ہے ساؤ پل کی تعمیر۔ اس سارے پریشان کن عرصے میں ریلوے کی تعمیر کا کام کسی وقفے کے بغیر لگاتار جاری رہا۔ میں نے وہاں پہنچنے پر جو پہلا اہم کام شروع کیا تھا وہ تکمیل پذیر ہو چکا تھا۔ ریلوے لائن جلد بچھانے کی دھن میں چٹانیں صرف اس قدر کاٹی گئی تھیں کہ ریل گاڑی کا ایک انجن وہاں سے گزر سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیزیں ریل کے ڈبے یا ٹرک کے دائیں بائیں باہر کو نکلی ہوتی وہ کٹی ہوئی چٹانوں کی نوکوں میں پھنس جاتی تھی۔ ایک دن میں نے خود دیکھا کہ گارڈ کے ڈبے کا دروازہ جو کھلا رہ گیا تھا چٹان سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ چنانچہ میں نے فوراً چٹانیں کاٹنے والوں کی ایک ٹولی چٹانیں مزید کاٹنے کے کام پر لگا دی۔ جلد ہی وہ راستہ اتنا کھلا ہو گیا کہ ہر طرح کی ٹریفک کسی رکاوٹ کے بغیر گزر سکتی تھی۔ ایک طرف یہ کام جاری تھا تو دوسری طرف مزدوروں کی ایک اور ٹولی لوہے کے شہتیروں کے پل کی بنیادیں بنانے کے کام میں مصروف تھی۔ یہ پل چٹان کاٹ کر بنائے گئے گلی نما راستے اور ساؤتھ اسٹیشن کے درمیانی حصے پر بننا تھا۔ جب ریل ہیڈ یہاں تھا تو پل بنانے میں خاصا وقت تھا، اس لیے اس کے گرد ایک عارضی راستہ بنا دیا گیا تھا جو قریباً نالے کی تہہ تک نیچے جاتا اور پھر اگلی جانب اوپر کو جاتا تھا۔ جب بنیادیں اور پشتے تیار ہو گئے تو گلی نما راستے پر لوہے کا ایک شہتیر بچھا دیا گیا۔ دونوں جانب اس تک پہنچنے والی ڈھلانوں کو پختہ کر دیا گیا۔ اس طرح کم ڈھلان والا مستقل راستہ تیار ہو گیا۔ ان کاموں کے علاوہ پانی کی فراہمی کا نظام بھی بنانا تھا۔ یہ کام میرے لیے بڑا خوشگوار تھا، کیونکہ اس کام کے دوران میں درختوں کے ٹھنڈے سائے میں بیٹھا رہتا تھا۔ میں اکثر اوقات اپنی کیمپ کٹ ساتھ لے جاتا۔ میں دوپہر کا کھانا جنگل ہی میں کھاتا تھا۔ جب کبھی کوئی دوست وہاں آیا ہوتا تو میں اسے دوپہر کے کھانے میں شریک کرتا، جس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں دریا کے ساتھ ساتھ خاصا دور چلا گیا۔ عملے کا ایک نوجوان رکن میرے ساتھ تھا۔
اس دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ جب کام ختم ہوا تو ہم دونوں بہت تھکے ہوئے تھے۔ میرے ساتھی نے تجویز دی کہ ہم کشتی بنا کر دریا کے راستے اپنی جائے قیام تک جاتے ہیں۔ مجھے اس تجویز کے عملی اعتبار سے کارگر ہونے پر یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے کشتی کے ذریعے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم اپنی کلہاڑیاں لے کر کام پر جت گئے۔ ہم نے بانسوں کو وہاں بے تحاشا اگی گھاس سے باندھا۔ اس طرح جلد ہی ہم نے کشتی بنا لی۔ وہ کشتی ہم نے کم گہرے پانی میں بنائی تھی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو ہم اسے دھکیل کر کم گہرے پانی سے زیادہ گہرے پانی میں لے آئے اور نوجوان انجینئر چھلانگ لگا کر اس میں بیٹھ گیا۔ دریا کے مرکزی دھارے میں پہنچنے تک سب ٹھیک تھا۔ میں اس وقت بڑا محظوظ ہوا جب کشتی دریا کے مرکزی دھارے میں پہنچتے ہی الٹ گئی۔ میں نے اپنے دوست کو جلدی سے کنارے پر پہنچنے اور مگرمچھوں کی رسائی سے باہر نکلنے میں مدد دی۔ محفوظ مقام پر پہنچ کر وہ اس مہم پر خوب ہنسا۔ میں بھی اس کے ساتھ خوب ہنسا۔ اس طرح کی تفریح کے مواقع بہت کم ملتے تھے۔ میرا ہر لمحہ مصروفیت میں گزرتا تھا۔ میرا پورا دن مختلف کام انجام دینے اور بیسیوں دوسرے فرائض ادا کرنے میں گزرتا تھا۔ میری شامیں کلیوں کے باہمی جھگڑوں کا تصفیہ کرنے میں گزرا کرتی۔ میں شام ہی کے وقت مختلف جمعداروں اور مزدوروں کی پیش کردہ خبریں اور شکایات سنتا تھا۔ اکثر اوقات میں جنگل میں دوپہر کے کھانے میں کسی دوست کو شریک کر لیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میں شام کے وقت ساحلی زبان سیکھتا تھا۔ اس کے ساتھ اس علاقے کے سب سے اہم کام دریائے ساؤ پر پل کی تعمیر کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری تھیں۔ یہ کام انجام دینے کے لیے میری ذمہ داریاں سب سے زیادہ تھیں۔ مجھے دریا کے آڑے ترچھے حصوں کا جائزہ لینا تھا۔ دریا میں سیلاب کے وقت پانی کی رفتار اور مقدار، اوسط اور کم سطح کا بھی پتہ لگانا تھا۔ اس کے علاوہ ساری ضروری جمع تفریق ضرب تقسیم بھی کرنا تھی۔ یہ سارے کام بڑی حد تک مکمل کر کے میں نے پشتوں اور پیل پایوں یعنی زیادہ گولائی والے مضبوط ستونوں کی جگہوں پر نشانات لگا دیے اور دریا کی تہہ میں ان کی بنیادیں کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ 2 وسطی پیل پائے بنانے میں بہت زیادہ دشواری پیش آئی کیونکہ دریا نے کئی مرتبہ وہ رکاوٹ توڑ دی جس سے دریا کا پانی روکا گیا تھا۔ ایسی صورت میں پانی نکالنا اور پیل پایوں والی جگہ کو خشک کرنا پڑتا تھا تاکہ کام کا سلسلہ جہاں ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ ٹھوس بنیاد تک پہنچنے کے لیے ہمیں مزید گہرائی تک جانا ہوگا۔ یوں مزید کھدائی کی جانے لگی۔ ہم جتنا گہرا کھودتے پتہ چلتا کہ مزید گہری کھدائی کرنا پڑے گی، یہاں تک کہ میں مایوسی کا شکار ہو کر سوچنے لگا کہ ٹھوس بنیاد نہیں ملے گی، اس لیے کہ دریا کی تہہ میں نوکدار کھمبے گاڑ کر پیل پائے ان پر بنائے جائیں۔ لیکن مجھے اس وقت بڑی راحت ملی جب خوش قسمتی سے ہم ایسی ٹھوس چٹان تک پہنچ گئے جس پر بنیاد کے بھاری پتھر مکمل تحفظ کے ساتھ بچھائے جا سکتے تھے۔ ہمیں پیش آنے والی ایک اور بڑی مشکل یہ تھی کہ اس مقام کے نزدیک موزوں پتھر موجود نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس علاقے میں پتھر مل نہیں سکتے تھے، اس سارے علاقے میں چٹانیں کثرت سے تھیں، لیکن وہ اس قدر سخت تھی کہ ان پر کام کرنا قریباً ناممکن تھا، اور ان سے بنایا جانے والا پل لاگت کے اعتبار سے بہت مہنگا پڑتا۔ میں کئی مرتبہ کانٹوں بھری جھاڑیوں میں سارا دن موزوں مواد کی تلاش میں پھرتا رہتا اور تھک ہار کر سوچتا کہ ہمیں مجبوراً پیل پایوں کے لیے لوہے کے ستون استعمال کرنا ہوں گے۔ تب ایک دن اتفاق سے مجھے مطلوبہ چیز مل گئی۔ ہوا یہ کہ میں ڈاکٹر بروک کے ساتھ پرندوں کے شکار پر نکلا ہوا تھا۔ میں نے اس علاقے میں پائے جانے والے تیتر نما پرندوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ میں ان سے دور دور چکر کاٹ کر دوسری طرف پہنچ گیا تاکہ جب ڈاکٹر بروک گولی چلائے اور وہ اڑ کر میری طرف آئیں تو میں انہیں شکار کر لوں۔ آخرکار میں ایک گہری کھائی کے سرے پر بڑی تعداد میں اگے بڑے بڑے پتوں والے سرخسوں کے درمیان ایک گھٹنے کے بل کھڑا ہو گیا۔
ایک پرندہ میرے اوپر سے اڑتا گزرا، لیکن مجھے گولی بھرنے کا موقع نہیں ملا اور شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ مجھے دوسرا موقع نہیں ملا کیونکہ ادھر ڈاکٹر بروک اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس نے بہت اچھا نشانہ لگایا اور 2 پرندے شکار کر لیے۔ اس دوران مجھے محسوس ہوا کہ میرے گھٹنے کے نیچے کی زمین بہت سخت ہے۔ میں نے جائزہ لیا تو دیکھا کہ کھائی کا کنارہ پتھریلا ہے۔ یہ پتھریلا حصہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ ٹھیک وہی پتھر تھا جس کی تلاش میں خاصے عرصے سے ناکامی سے دوچار ہو رہا تھا۔ اپنی غیر متوقع دریافت پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ابتدا میں اس بات پر خاصا مایوس ہوا کہ وہ جگہ بہت دور تھی اور وہاں سے پتھر مقام تعمیر تک لے جانا بڑا دشوار تھا۔ بہرحال آخرکار میں نے اس مشکل کا حل تلاش کر لیا۔ واحد طریقہ یہ تھا کہ کھائی کے ساتھ ساتھ ٹرام کی پٹڑی بچھائی جائے، دریائے ساؤ پر ایک عارضی پل بنایا جائے اور پھر پٹڑی دریا کے ساتھ ساتھ بچھاتے ہوئے مستقل پل کے قریب پہنچ کر دریا دوبارہ عبور کیا جائے۔ اس ترکیب کے مطابق میں نے ٹرالی کی دوہری پٹڑی بچھانے کے لیے مزدوروں کو جنگل صاف کر کے سڑک بنانے پر لگا دیا۔ اس کام کے دوران ایک دن ایک چھوٹا پا، 12 سنگی کی ایک قسم جو بہت چھوٹی ہوتی ہے، کودتا ہوا وہاں آ نکلا۔ اپنے آپ کو شور مچاتے بہت سارے کلیوں کے درمیان اچانک پا کر وہ خوف زدہ اور حواس باختہ ہو گیا۔ اس کیفیت میں وہ سیدھا جمعدار شیر شاہ کی طرف بھاگا۔ شیر شاہ نے جلدی سے ایک ٹوکری اس پر ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اتفاق سے میں بروقت وہاں پہنچ گیا اور اس خوبصورت ننھے جانور کی جان بچا لی۔ میں اسے کیمپ میں اپنے گھر لے آیا۔ جلد ہی وہ مانوس ہو کر شاندار پالتو جانور بن گیا۔ وہ مجھ سے اس قدر مانوس ہو گیا تھا کہ کھانے کے وقت کود کر کھانے کی میز پر آ جاتا اور میرے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا۔ وہ بہت جلد ایک اچھا دوست بن گیا۔ جب ٹرالی کی پٹری کے لیے سڑک صاف ہو گئی تو کام کا اگلا مرحلہ دریا پر 2 عارضی پل بنانا تھا۔ ہم نے یہ پل بڑے عام سے انداز میں بنائے۔ یہ عارضی پل درختوں کے تنے سے بنائے گئے تھے۔ اگر دریا میں سیلاب آ جاتا تو دونوں پلوں کو بہا کر لے جاتا۔ خوش قسمتی سے اصل کام مکمل ہونے تک ایسا نہیں ہوا۔ یہ پوری پٹڑی مختصر وقت میں بچھا لی گئی۔ جلد ہی پتھروں اور ریت سے بھری ٹرالیاں آنے جانے لگیں۔ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ کھائی کی تہہ میں موجود ریت اعلیٰ معیار کی ہے، اس لیے وہاں سے پتھروں کے علاوہ ریت بھی مقام تعمیر تک لے جائی جانے لگی۔ ایک دن اس وقت ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جب پتھر کا ایک بہت بڑا ٹکڑا دریا پر بنائے گئے عارضی پل پر سے گزار کر لے جایا جا رہا تھا اور میں اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ چونکہ اس قدر زیادہ بوجھ کے ساتھ ٹرالی کو بڑی احتیاط سے چلانا تھا، اس لیے مستریوں کا سربراہ ہیرا سنگھ پتھر کے اوپر کھڑا ہو کر ہدایات دے رہا تھا، جبکہ اوورسیئر پرشوتم ہرجی ٹرالی کی دونوں جانب رسیاں کھینچنے والے مزدوروں کی نگرانی کر رہا تھا۔ رسیاں دونوں جانب سے اس لیے کھینچی جاتی تھیں تاکہ ڈھلان پر بھاری پتھر ٹھیک طرح سے گزر سکے، ایک دم کسی ایک جانب لڑک نہ جائے۔ ہمیں علم نہیں تھا کہ دریا کا دھارا درخت سے بنائے گئے ایک ستون کی بنیاد کھوکھلی کر چکا ہے۔ جیسے ہی بہت بھاری پتھر والی ٹرالی کا وزن اس ستون پر پڑا، اس جانب سے پل جھکا اور سب کچھ الٹ کر دریا میں گر گیا۔ یہ عین اس وقت ہوا جب میں نے تصویر کھینچی تھی۔ ہیرا سنگھ نے گرتے پتھر سے بچنے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دی تھی، جبکہ پرشوتم اور دوسرے آدمی جانیں بچانے کے لیے دریا کے کنارے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ وہ بڑا تفنن آمیز منظر تھا اور دلچسپ اتفاق تھا کہ میں نے اسی لمحے تصویر کھینچی تھی جس لمحے وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ خوش قسمتی سے کسی ایک شخص کو بھی اس حادثے میں خراش تک نہ لگی۔ پتھر نکالنے میں تھوڑی مشکل تو پیش آئی، لیکن اسے دریا سے نکال لیا گیا۔ پتھر کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس واقعے کے بعد خود میرے ساتھ پیش آنے والا ایک سنگین حادثہ
میری محنتوں اور کاوشوں کو قریباً ایک ناگہانی اور ناخوشگوار اختتام تک لے آیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن میں ایک خالی ٹرالی میں سفر کر رہا تھا۔ 2 تنو مند پٹھان اس ٹرالی کو دھکیل رہے تھے۔ ہم اس جگہ جا رہے تھے جہاں سے ٹرالیوں میں ریت بھر کر لائی جاتی تھی۔ ہم اس تیز ڈھلان تک پہنچ چکے تھے جو دریا پر درختوں کے تنوں سے بنائے گئے پل تک جاتی تھی۔ مزدوروں کا معمول تھا کہ یہاں پہنچ کر ٹرالی کے ساتھ دوڑنے کے بجائے اچھل کر ٹرالی میں بیٹھ جاتے، جبکہ ٹرالی اپنے ہی زور پر ڈھلان پر دوڑتی جاتی۔ ضرورت کے وقت ٹرالی کی رفتار کم کرنے کی غرض سے ان کے پاس لکڑی کی ایک بلی ہوا کرتی تھی۔ کوئی ایک مزدور وہ بلی اٹھائے رکھتا اور جب ضرورت ہوتی ٹرالی کے پہیے میں اڑا کر اس کی رفتار کم کر لیتا یا روک لیتا۔ اس موقع پر بلی حادثاتی طور پر گر گئی تھی اور ہم کسی قسم کی بریک کے بغیر پہاڑی پر سے نیچے کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ پل کے نزدیک پٹڑی میں خم تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہاں پہنچ کر ٹرالی اچھل کر پٹڑی سے اتر جائے گی۔ اس پر بھی میں نے سوچا کہ چھلانگ لگا کر ٹرالی سے اترنے کی بجائے اس کے اندر رہنا ہی بہتر ہے۔ اس سوچ کے لمحے بھر بعد میں نے اپنے آپ کو پل کے سرے کی طرف اڑتا پایا۔ میں اس طرح اڑ رہا تھا کہ میرا سر آگے کی جانب تھا، جو پل سے نکلے ایک شہ تیر سے ٹکرانے سے بال بال بچا۔ خوش قسمتی سے میں دریا کے کنارے ریت پر گرا۔ بھاری ٹرالی بھی زوردار آواز کے ساتھ میرے نزدیک ہی گری تھی۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ اس حادثے میں بھی کسی کو چوٹ نہیں لگی تھی۔ اگلا باب ہے مزدوروں کی بغاوت۔ ایسا لگتا تھا جیسے قسمت میں لکھا جا چکا ہو کہ ساؤ پل کی تعمیر کے دوران سکون و اطمینان کا کوئی وقفہ نہیں آئے گا۔ میں آدم خور شیروں کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ جب ایسا لگا کہ وہ درندے ہماری جان چھوڑ گئے ہیں تو فوراً ہی کئی دوسری مشکلات رونما ہونے لگی۔ اس مرتبہ مزدور مسئلہ بن گئے۔ میں نے پل کے لیے پتھر دریافت کرنے کے بعد پتھروں کے ٹکڑے کاٹنے اور انہیں تعمیر کے لیے موزوں بنانے کی غرض سے ساحل سے مزدوروں کی ٹولیاں منگوائی تھیں۔ ان مزدوروں میں زیادہ تعداد پٹھانوں کی تھی، جن کے متعلق قیاس تھا کہ وہ پتھر کاٹنے کے کام کے ماہر ہیں، لیکن جلد ہی پتہ چلا کہ ان میں سے اکثر پتھر کاٹنے کے کام سے واقف تک نہیں۔ وہ عام کلی تھے جنہوں نے 12 روپے مہینے کے بجائے 45 روپے مہینہ کمانے کے لالچ میں اپنے آپ کو کاریگر ظاہر کیا تھا۔ میں نے یہ حقیقت جانتی فی الفور پتھروں کے ٹکڑوں کے حساب سے مزدوری ادا کرنے کا نظام قائم کیا۔ اس طرح حقیقی کاریگر تو 45 روپے ماہانہ پا سکتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تو اس سے بھی زیادہ کما سکتے تھے، جبکہ بہروپیے کلیوں کی حیثیت ہی سے اپنی اصل تنخواہ پاتے، جیسا کہ دنیا میں اکثر اوقات ہوا کرتا ہے۔ بہروپیے تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے ماہر کاریگروں کو ڈرا دھمکا کر اپنی طرح تھوڑا کام کرنے پر اکسانا شروع کر دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے پتھر کے ٹکڑوں کے حساب سے تنخواہ ادا کرنے کا نظام ختم کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ بہرحال میرا ایسا کرنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے ہر شخص سے کاملاً منصفانہ کام کا مطالبہ کیا ہے۔ ان مزدوروں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا اور دنگا فساد برپا کرنا جاری رکھا۔ مجھے ان کے باہمی جھگڑے سلجھانے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے اکثر اوقات ان کے کیمپ جانا پڑتا تھا۔ ایسے ہی ایک سنگین جھگڑے کے تسلسل میں ہونے والا واقعہ خاصا دلچسپ تھا۔ ہوا یوں کہ میں ایک شام سورج غروب ہونے کے بعد اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھا تھا کہ میں نے مستریوں کے کیمپ میں ہنگامے کا شور سنا۔ مستریوں کا کیمپ میری جھونپڑی سے چند 100 گز ہی کی دوری پر تھا۔ ایک جمعدار بھاگا بھاگا مجھے بتانے آیا کہ وہاں سارے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ڈنڈوں، لاٹھیوں اور پتھروں سے ایک دوسرے کو مارے ڈال رہے ہیں۔ میں فوراً اس کے ساتھ دوڑتا گیا اور امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ 7 افراد شدید زخمی ہیں۔ وہ 7 زخمی ادھر ادھر زمین پر گرے تھے۔ میں انہیں چارپائیوں پر اٹھوا کر اپنے بوما میں لے آیا۔ چونکہ ڈاکٹر بروک موجود نہیں تھے، اس لیے مجھے ہی جیسے بن پڑتا ڈاکٹر کا کردار ادا کرنا تھا۔
جس زخمی کے زخموں کو ٹانکے لگانا ضروری تھا میں نے اس کے زخموں کو ٹانکے لگائے، پٹیاں باندھی اور جو کچھ ممکن تھا سب کیا۔ ایک آدمی منہ پر کپڑا رکھے اونچی آواز میں بری طرح کرا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مرنے والا ہو۔ میں نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو پتہ چلا کہ وہ مستری کریم بخش ہے۔ میں جانتا تھا کہ مستریوں میں وہ سب سے بڑا فتنہ ساز ہے۔ میں نے اس کا معائنہ پوری طرح کیا لیکن کوئی زخم دریافت نہیں کر پایا۔ میں نے سوچا کہ ضرور اسے اندرونی چوٹیں لگی ہوں گی، چنانچہ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے مناسب علاج کے لیے ووئی کے ہسپتال بھیج دوں گا۔ ووئی یہاں سے 30 میل دور تھا۔ اس کے بعد اسے اس کے کیمپ واپس لے جایا گیا۔ اس دوران وہ مسلسل سارا وقت بری طرح کراتا رہا۔ جیسے ہی اسے لے جایا گیا جمعدار نے آ کر مجھے بتایا کہ اس آدمی کو چوٹ وغیرہ بالکل نہیں لگی اور یہ کہ ہنگامہ کروانے کا واحد ذمہ دار بھی وہی ہے۔ اب وہ اس لیے شدید چوٹ لگنے کی اداکاری کر رہا ہے تاکہ وہ اس سزا سے بچ سکے جو میں یہ جاننے کے بعد اسے دیتا کہ ہنگامہ اسی نے کروایا تھا۔ یہ بات معلوم ہونے کے بعد میں نے ہدایات دیں کہ اسے دوسروں کے ساتھ خصوصی ٹرین پر وہی نہیں بھیجا جائے گا، لیکن اس کی طرف سے ابھی مزید خبریں ملنا باقی تھیں۔ اس رات قریباً 11 بجے مجھے جگا کر کہا گیا کہ مستریوں کے کیمپ آ جاؤں جہاں ایک شخص قریب المرگ ہے۔ میں نے فوراً بوٹ پہنے اور تھوڑی سی برانڈی ساتھ لے کر دوڑا کیمپ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر میں یہ دیکھ کر حیران بھی ہوا اور محظوظ بھی کہ قریب المرگ شخص کوئی اور نہیں بلکہ کریم بخش ہے۔ میں واضح طور سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ مکر کر رہا ہے۔ چنانچہ جب اس نے دوا کا تقاضا کیا تو میں نے سنجیدگی سے کہا کہ میں اسے صبح بہت اچھی دوا دوں گا۔ میرا معمول تھا کہ دوپہر کے وقت شر پسند افراد کے بارے میں فیصلے کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس معمول کے مطابق میں نے کریم بخش کو بلایا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ وہ اتنا بیمار ہے کہ چل بھی نہیں سکتا۔ میں نے حکم دیا کہ اسے چارپائی پر اٹھا کر میرے بوما لایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد اسے لے آیا گیا۔ اس کی چارپائی 4 کلیوں نے کندھوں پر اٹھائی ہوئی تھی۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ چاروں کلی جانتے تھے کہ وہ مکر کر رہا ہے۔ اس کے لگ بھگ 20 دوست بھی اس امید میں اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے کہ صاحب کو دھوکہ دیا جاتا دیکھے۔ جب چارپائی میرے نزدیک زمین پر رکھ دی گئی تو میں نے وہ کمبل ہٹا کر اس کا معائنہ کیا جس سے اس نے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسے بخار ہے یا نہیں۔ معائنے کے دوران وہ سخت بیمار ہونے کا مکر کرتا رہا۔ اس نے ایک بار پھر دوا کا تقاضا کیا، لیکن جب میں نے خود اطمینان کر لیا کہ جمعدار کی اطلاع کے مطابق وہ صریحاً بدمعاشی کر رہا ہے تو میں نے اسے کہا کہ میں اسے بڑی مؤثر دوا دینے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے دوبارہ پوری طرح ڈھانپ دیا۔ میں نے کمبل اس کے سر پر ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے نزدیک موجود بڑائی کی بینچ سے لکڑی کی باریک پرتیں منگوا کر انہیں اس کی چارپائی کے نیچے رکھ کر آگ لگا دی۔ اس مکار کو تپش محسوس ہوئی تو اس نے کمبل کے سرے سے چوری دیکھا۔ جب اس نے اپنے ارد گرد دھواں اور لپکتے شعلے دیکھے تو اس نے کمبل اپنے اوپر سے اتار پھینکا۔ وہ اونچی آواز میں بے ایمان شیطان کہتا اچھل کر چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میرے بوما کے داخلی راستے کی طرف کسی ہرن کی طرح بھاگا۔ ایک سکھ سپاہی نے دوڑ کر اس کے فرار ہونے سے پہلے لاٹھی سے اس کی کمر پر زوردار ضربے لگائی۔ اس کے محظوظ ہوتے ساتھیوں نے اونچی آواز میں شاباش صاحب کہتے ہوئے مجھے سراہا۔ اس کے بعد کریم بخش نے کبھی مشکل کھڑی نہیں کی۔ وہ اسی دن بعد میں میرے پاس آیا تھا اور ہاتھ باندھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا۔ میں نے فوراً اسے معافی دے دی تھی کیونکہ وہ ماہر کاریگر تھا۔ اس واقعے کے چند دن بعد ایک صبح میں اپنی جھونپڑی واپس آ رہا تھا۔ میں آدم خور شہروں پر نظر رکھنے کی غرض سے اس رات ایک درخت پر رات بھر بیٹھا رہا تھا۔ جس جگہ سے پتھر کاٹ کر نکالے جا رہے تھے میں وہاں غیر متوقع طور سے پہنچا تو یہ جان کر بڑا حیران ہوا کہ وہاں کامل سناٹے کا راج ہے اور سارے پاجی مزدور مزے سے درختوں کے سائے تلے بیٹھے۔ چند پاجی مزدور سوئے ہوئے تھے جبکہ چند تاش کھیل رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر جھاڑیوں کی اوٹ سے ان کی سرگرمیاں دیکھتا رہا،
پھر مجھے خیال آیا کہ ان کے سروں پر گولی چلا کر انہیں حیران کرتا ہوں۔ گولی چلنے کی آواز سنتی منظر گویا جادو سے تبدیل ہو گیا۔ ہر آدمی اڑتا ہوا سا اپنے کام کی طرف لپکا اور ہتھوڑے اور کدالیں زور و شور سے چلائی جانے لگی، حالانکہ لمحہ بھر پہلے وہاں کامل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ میں ابھی دور ہوں اور یہ کہ میں نے انہیں دیکھا نہیں، لیکن میں نے یہ کہہ کر انہیں حیران و پریشان کر دیا کہ وہ دیر سے کام پر پہنچے، کیونکہ میں انہیں خاصی دیر سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اسی وقت مستریوں کے سربراہ کی بےعزتی کی، جو ثابت کر چکا تھا کہ وہ اس عہدے کے لیے سراسر اہل نہیں ہے۔ میں نے سارے مستریوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا۔ اس کے بعد میں واپس اپنی جھونپڑی چل پڑا، لیکن ابھی وہاں پہنچا ہی تھا کہ دو بدماش لڑکھڑاتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے وہاں پہنچے۔ انہوں نے قریباً دوہرا جھکتے اور قسمیں کھاتے کہا کہ میں نے ان کی کمر میں گولی مار دی ہے۔ انہوں نے اپنے بے رنگ بیان کو سچ کا روپ دینے کی غرض سے اپنے ایک ساتھی مزدور کی کمر میں حقیقتاً ایسے سوراخ کر دیے تھے جیسے وہاں چھرے لگے ہوں۔ ان سوراخوں سے خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ بہرکیف ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ میرے پاس شاٹ گن نہیں بلکہ رائفل تھی۔ اس کے علاوہ وہ کمر کے سوراخوں کے مطابق قمیض میں سوراخ کرنا بھی بھول گئے تھے۔ چنانچہ اس واضح جھوٹ پر وہ اپنے ساتھیوں میں تماشا بھی بنے اور ان پر مزید جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ اس واقعے کے تھوڑی عرصے بعد جب مستریوں کو اس حقیقت کا علم ہو گیا کہ میں ہر آدمی سے اس کو ادا کی جانے والی رقم کے مساوی کام لینے کا ارادہ رکھتا ہوں اور کسی طور اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے راستے سے ہٹا دینا بہترین عمل ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک رات اجلاس منعقد کیا جس میں سب نے رازداری کا حلف اٹھایا اور طویل گفت و شنید کے بعد طے پایا کہ جب میں اگلے روز اپنے معمول کے مطابق پتھر کی کان کا دورہ کرنے آؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ طے پایا تھا کہ میری لاش جنگل میں پھینک دی جائے گی، جہاں یقینی طور سے جنگلی جانور لاش چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے اور یوں وہ کہیں گے کہ مجھے شیر نے ہلاک کر کے کھا لیا۔ اجلاس میں موجود ہر شخص نے اس خوشگوار تجویز سے اتفاق کیا اور اپنے عہد کے ثبوت کے طور پر کاغذ کے ایک لمبے ٹکڑے پر اپنی ایک انگلی کا نشان ثبت کیا تھا۔ وہ اجلاس ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر ان سازشیوں میں سے ایک شخص نے مجھے جگا دیا۔ وہ مجھے خبردار کرنے کی غرض سے چپکے چپکے چلتا میرے کیمپ میں آیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے یہ اطلاع مجھ تک پہنچائی، لیکن تہیہ کیے رکھا کہ معمول کے مطابق صبح پتھر کی کان جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مرحلے میں مجھے حقیقتاً یقین نہیں تھا کہ وہ اس قسم کی شیطانی اسکیم پر عمل کر سکتے۔ میں تو یہ قیاس کر رہا تھا کہ اس مخبر کو صرف اس لیے میرے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ مجھے خوفزدہ کر دیا جائے۔ اگلی صبح 6 ستمبر کو میں معمول کے مطابق ٹرالی لائن کے ساتھ ساتھ چلتا اکیلا پتھر کی کان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں لائن کے ایک موڑ پر پہنچا تو مستریوں کا سربراہ ہیرا سنگھ، جو ایک اچھا انسان تھا، رازدارانہ انداز میں جھاڑیوں سے نکلا۔ اس نے مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آپ آگے نہ جائیں۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا اس میں جرأت نہیں کہ بتا سکے لیکن وہ اتنا بتا سکتا ہے لیکن اتنا بتا سکتا ہے کہ وہ اور 20 دوسرے مستری اس روز کام پر نہیں جا رہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ پتھر کی کان میں ہنگامہ ہونے والا ہے۔ اس پر میں سوچنے لگا کہ میں نے رات جو کہانی سنی تھی اس میں تھوڑی بہت حقیقت ہو سکتی ہے۔ بہرکیف میں نے ہنستے ہوئے اسے تسلی دی کہ وہاں کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا اور آگے بڑھنے لگا۔ میں پتھر کی کان کے قریب پہنچا تو وہاں سب کچھ بالکل پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ سارے آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن چند ہی لمحے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ چوری چوری مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ فضا میں کچھ ہے۔ جیسے ہی میں مزدوروں کی پہلی ٹولی کے پاس پہنچا، جمعدار نے، جو ایک دھوکے باز برا آدمی تھا، مجھے اطلاع دی کہ آگے کان کے تنگ اور گہرے حصے میں کام کرنے والے آدمیوں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں وہاں جا کر ان سے بات کروں گا۔
مجھے فوراً محسوس ہو گیا کہ مجھے کان کے تنگ حصے میں لے آنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہاں میرے آگے اور پیچھے مزدوروں کی ٹولیاں ہوتیں اور میرے سامنے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوتا۔ اس کے باوجود میں نے سوچا کہ جو ہو سو ہو، میں یہ ہنگامہ خیز معاملہ پورا دیکھوں گا۔ چنانچہ میں جمعدار کے ساتھ اس گلی نما تنگ جگہ چلا گیا۔ جب ہم آگے والی ٹولی تک پہنچے تو وہ اس طرح آگے چلا گیا جیسے ان دو آدمیوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہو جنہوں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میرا قیاس ہے کہ چونکہ اس کا خیال تھا کہ میں زندہ واپس نہیں جاؤں گا، اس لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ کس مزدور کی شکایت کرتا ہے۔ میں نے معمول کے مطابق ان کے نام اپنی جیبی نوٹ بک میں لکھ لیے۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس جانے لگا۔ اچانک ان 60 کے 60 آدمیوں نے یک آواز اشتعال آمیز نعرہ لگایا۔ جن لوگوں کے پاس سے میں گزر کر آیا تھا انہوں نے بھی اسی انداز میں نعرے کا جواب دیا۔ اس دوسرے ٹولے میں شامل مزدوروں کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی۔ پھر وہ سارے مزدور کدالیں اور بھاری ہتھوڑے لہراتے میرے قریب آنے لگے۔ میں ساکت کھڑا منتظر تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ایک آدمی تیزی سے میری طرف لپکا۔ اس نے میری دونوں کلائیاں پکڑیں اور چلا کر کہا کہ وہ میری خاطر پھانسی چڑھے گا اور گولی کھائے گا۔ اگرچہ یہ اظہار کا عجیب انداز تھا لیکن اس نے اسی طرح کہا تھا۔ میں نے بآسانی اپنی کلائیاں چھڑا لیں اور اسے جھٹک کر اپنے سے دور ہٹا دیا، لیکن اس دوران مجھے پوری طرح گھیرا جا چکا تھا۔ میں جدھر دیکھتا ادھر شیطانی اور قاتلانہ چہرے نظر آتے۔ ایک لخیم شخیم حیوان نے مجھ پر حملہ کرنے میں پہل کرنے سے ڈرتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے مزدور کو میری طرف دھکیل دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اس طرح مجھے گرانے میں کامیاب ہو جاتا تو میں دوبارہ زندہ نہیں اٹھ سکتا تھا۔ بہرکیف میں تیزی سے ایک طرف ہو گیا اور جس شخص کو مجھے گرانے کے لیے دھکا دیا گیا تھا وہ چٹان سے بری طرح ٹکرا کر دھم سے زمین پر گر گیا۔ اس پر لمحہ بھر کے لیے وہ لوگ الجھن میں پڑ گئے۔ میں نے فوراً ان کی الجھن کا فائدہ اٹھایا۔ میں تیزی سے چٹان پر چڑھ کر اس کی چوٹی پر پہنچ گیا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے میں نے ہندوستانی زبان میں جارحانہ اور تادیبی انداز میں خطاب کرنا شروع کیا۔ اطاعت و فرما برداری کی عادت اب تک ان میں برقرار تھی اور خوش قسمتی سے وہ میرا خطاب سننے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اپنے قتل کی سازش کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا اور یہ کہ اگر وہ چاہیں تو یقیناً ایسا کر سکتے، لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، کیونکہ سرکار ان کی اس کہانی پر یقین نہیں کرے گی کہ مجھے شیر اٹھا کر لے گیا تھا اور جلد ہی سچ جان لے گی۔ میں نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ ان میں سے صرف 2-3 بدماشوں نے انہیں اس حماقت پر اکسایا ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ اس طرح سے بے وقوف مت بنے۔ میں نے کہا کہ اگر انہوں نے مجھے قتل بھی کر دیا تب بھی فوراً کسی اور صاحب کو ان پر متعین کر دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کام لینے میں مجھ سے بھی زیادہ سخت گیر ہو۔ میں نے کہا کہ تم سب جانتے ہو میں حقیقی محنت کشوں کے لیے کس قدر منصف مزاج ہوں۔ صرف بدماش اور کام چور مجھ سے خار کھاتے ہیں۔ کیا پٹھان ایسے لوگوں کو اپنا رہنما بنانا پسند کریں گے؟ جب میں نے دیکھا کہ وہ میری باتیں سننے لگے تو مجھے محسوس ہوا کہ اب میں قدرے محفوظ ہوں۔ یہ اطمینان پا کر میں نے کہا کہ ان میں سے جو لوگ مطمئن نہیں ہیں انہیں بلا تاخیر ممباسا واپس پہنچا دیا جائے گا، اور جو لوگ اپنا کام دوبارہ شروع کر دیں گے انہیں ان کے احمقانہ اقدام کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ آخر میں نے کہا کہ ان میں سے جو لوگ کام پر واپس جانے کو تیار ہیں وہ اپنے ہاتھ اونچے کریں۔ ہجوم میں موجود سارے لوگوں نے فوراً ہاتھ اونچے کر دیے۔ تب میں نے محسوس کیا کہ میں فتح یاب ہو چکا ہوں۔ میں نے انہیں منتشر ہونے کا حکم دیا اور چھلانگ مار کر چٹان سے نیچے اترا۔ میں اس انداز سے چکر لگاتے ہوئے ادھر ادھر پتھر ناپنے اور کام پر تبصرے کرنے لگا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہرکیف وہ اب بھی خاصے اکھڑے اکھڑے سے تھے اور ان کی مزاجی کیفیت غیر یقینی تھی، اس لیے ان پر پوری طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں 1 گھنٹے بعد ساؤ واپس جانے لگا تو مجھے انتہائی سکون و راحت کا احساس ہوا۔ بدقسمتی سے خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ میں بمشکل وہاں سے نکلا ہی تھا کہ ایک بار پھر بغاوت برپا ہو گئی۔
انہوں نے ایک اور اجلاس منعقد کر کے مجھے رات کے وقت قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میرے قتل کے اس نئے منصوبے کے بارے میں میرے ٹائم کیپر نے مجھے اطلاع دے دی۔ اس نے کہا کہ وہ حاضری لینے نہیں جا سکتا کیونکہ انہوں نے اسے بھی قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اس زیادہ خطرناک صورتحال میں نے فوراً ریلوے پولیس کو تار بھیجی۔ میں نے ریلوے پولیس کے علاوہ ضلعی افسر مسٹر وائٹ ہیڈ کو بھی تار بھیجی، جنہوں نے فی الفور اپنے 25 آدمی 25 میل دور سے بذریعہ سڑک پیدل میری مدد کے لیے روانہ کر دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی فوری کارروائی نے مجھے اس رات ہونے والے حملے سے بچا لیا۔ 2-3 دن بعد ریلوے پولیس نے وہاں پہنچ کر بغاوت کرنے والوں کے سرغنوں کو گرفتار کر لیا۔ انہیں ممباسا لے جایا گیا۔ ان میں سے ایک وعدہ معاف گواہ بن گیا اور اس نے میرے قتل کی سازشوں کی ساری تفصیلات بیان کر دی۔ تب برطانوی قونصل مسٹر کراؤفرڈ کے سامنے ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ سارے بدمعاش مجرم قرار پائے اور انہیں مختلف عرصوں کی سزائے قید سنائی گئی۔ اس کے بعد مجھے باقی مزدوروں کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اگلے باب کا عنوان ہے دہشت کا راج۔ لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کامنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔